موضوع زکوٰۃ کے مستحق۔ اہل زکوٰۃ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحقین 8 قسم کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ صرف فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے ہے اور مؤلفۃ القلوب کے لیے ہے اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے ہے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے فرض ہے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ ان میں پہلی قسم فقراء، فقیر کی جمع ہے، جس کے پاس اپنی ضرورت، گھر والوں کی ضرورت یعنی کھانا پینا، کپڑے اور مکان وغیرہ کے لیے کچھ نہ ہو اور اسے زکوٰۃ میں سے اتنا دیا جائے جو اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے 1 سال تک کافی ہو۔ ان میں دوسری قسم مساکین، مسکین کی جمع ہے، جس کے پاس اپنی ضرورت کا آدھا ہو یا اس سے زیادہ، مثلا اس کے پاس 100 روپے ہوں اور وہ 200 کا محتاج ہو، تو زکوٰۃ سے اس کو اتنا دیا جائے گا جو اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے 1 سال تک کافی ہو۔ ان میں تیسری قسم عاملون ہیں۔ عامل وہ لوگ ہیں جو بادشاہ کی طرف سے زکوٰۃ لینے پر مامور ہوتے ہیں۔ ان میں چوتھی قسم مؤلفۃ القلوب ہیں۔ مؤلفۃ القلوب کسی قوم کے بڑے لوگوں، سرداروں کو زکوٰۃ اس لیے دینا کہ وہ اسلام یا ایمان لے آئیں یا ان کے شر سے بچا جائے یا ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں یا ان کے مسلمانوں کے دشمنوں سے ملنے سے روکا جائے، اور زکوٰۃ سے ان کو ان کے دل کی نرمی کے بقدر دیا جائے گا۔ ان میں 5ویں قسم رقاب، غلام اور کاتب، جو اپنے آقا سے اپنے آپ کو خرید لے تو زکوٰۃ سے اس کو اتنا دیا جائے گا کہ وہ کتابت کا فرض ادا کر سکیں، تاکہ وہ مکمل طور پر آزاد اور تصرف کرنے والا بن جائے اور معاشرے کا نفع بخش رکن بن سکے اور کامل طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے، اور اسی میں وہ مسلمان قیدی جن سے آزادی کے لیے فدیہ مانگا گیا ہو ان کو زکوٰۃ میں اتنے پیسے دینے جائز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں۔ ان میں 6ٹھی قسم مقروض اور غارم 2 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، جس پر اپنی ضرورت کی وجہ سے قرض ہو، تو اگر وہ فقیر ہے تو اس کو زکوٰۃ میں سے اتنا دیا جائے گا کہ وہ قرض ادا کر سکے۔ نمبر 2، جس پر 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرانے کی وجہ سے قرض ہو، تو مالدار ہونے کے باوجود اس کو زکوٰۃ میں سے اتنا دیا جائے گا جس سے وہ اپنے قرض کو اتار سکے۔ ان میں 7ویں قسم اللہ کے راستے میں، ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اتنا دیا جائے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے کافی ہو جائے، اور اس میں بہت سے دعوت کے کام داخل ہیں جن کو جہاد کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان میں 8ویں قسم مسافر، وہ مسافر جس کے پاس کرایہ ختم ہو جائے تو اس کو اتنی زکوٰۃ دینی جائز ہے جس سے وہ اپنے شہر تک پہنچ سکے، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ مذکورہ 8 قسموں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی، اگرچہ وہ نیکی اور خیر کے کام کیوں نہ ہوں، جیسے مسجد بنانا، مدارس اور ہسپتال بنانا، اور اس کے علاوہ وہ کام جن میں صدقے کا مال لگایا جا سکتا ہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ضروری نہیں کہ 8 قسم کے افراد کو زکوٰۃ دی جائے، بلکہ 1 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا بھی کافی ہے۔ مالدار اور قوی کمانے والے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں سے کسی مالدار یا قوی کمانے والے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جن کا نفقہ مسلمان پر فرض ہے، جیسے آباء و اجداد، بچے، پوتے، اسی طرح بیویاں۔
ان کفار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جن کی تالیف قلبی مقصود نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی زکوٰۃ امیر مسلمانوں سے لے کر غریب مسلمانوں کو دی جائے گی۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو شرافت اور اعزاز کی وجہ سے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقات لوگوں کی میل ہے، یہ نہ محمد کے لیے حلال ہے اور نہ ہی اس کی آل کے لیے۔